صبح سویرے 4:30 بجے اٹھے، فرش کو دیکھا تو یہ بالکل عرفی جاوید کے ڈریس کی طرح بہت ہی گھٹیا تھا، لیکن خیر ہم نے صبح اپنی تیاری شروع کی فجر کی نماز کے لیے، فوکس کرنے کی کوشش کی گندے شیشے پہ، لیکن نہیں ہو سکا۔ خیر ہم نکلے ویلا سے باہر، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کا ٹمپریچر آج کل 38-40 تو رہتا ہے ہی، تو صبح ہمیں یہ گرمی کے تھپیڑے معلوم ہو رہے تھے۔ یہ ویلے لوگ پوری رات جاگتے رہے ہیں اور اپنے ماں باپ کا پیسہ ہی ایسے حرام کرتے رہے۔ یہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، رائڈرز کی بائک ہمیں بہت ساری نظر آئیں، لیکن ہم نے اللہ کر کے ویلا سے باہر قدم رکھا، کیونکہ یہ پاکستان تو ہے نہیں۔ سب سے پہلے جو میری نظر پڑی، افغانیوں کا ہوٹل کھولا ہوا تھا، لیکن ساتھ ہی جہاز کی انٹری بھی ہونی تھی۔ یہ ہر 1 منٹ کے بعد پوری رات یہاں پہ آتے رہتے ہیں۔ اس دبئی برو، افغانیوں کا ہوٹل کھلا ہوا ہے، پیسہ چھاپ رہے ہیں بھائی، کھل کے پیسہ چھاپ رہے ہیں یہ لوگ، اور کپلز کو بھی اس ٹائم کوئی آرام سکون نہیں ہے برو۔ ہم اکیلے لوگ بیچارے ان کو دیکھتے رہے، ترستے رہے، لیکن کیا کہیں، مارٹ پوری رات کھلا رہا تھا بھائی۔ یہ کراچی ہوتا تو خود سمجھ آئیں کہ کیا حال ہوتا یہاں پہ۔ بس ہم بھی سوچتے رہے، اپنے سوچوں میں مگن چلتے رہے اور ادھر دیکھتے رہے، دبئی کی اس رونقوں کو دیکھتے رہے۔ 4 بجے صبح کے وقت آپ کو اور دیکھنے کو کیا ملے گا؟ لیکن مجھے بہت برا لگا جب میں نے ان کو دیکھا کہ 4 بجے یہ سب مزدور بھائی لوگ لائن میں کھڑے اپنی گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھائی نماز تو پڑھ لو۔ یہ سب کے سب میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں، اپنی گاڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور دیکھو ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے جو مزدوروں کا انتظار کر رہی ہے۔ ڈیرہ سے نکل کے ہمارے یہاں ایک بنگالی ہوٹل ہے بھائی، چائے تو ان کی کسی کام کی نہیں ہے، لیکن یہ 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ شاورما دے رہے ہیں 6.5 درہم کا میرے بھائی، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں شوں شاں کی آوازیں تھیں، میں نے ختم کر دی۔ سائیڈ پہ روڈوں پہ رات کو تقریباً 150 کی سپیڈ سے گاڑیاں کیوں کر کے نکلتی ہیں، جیسے ڈکی بھائی کا چینل کے ویوز۔ یہ ہے بنگالیوں کا وہ ہوٹل۔ ہم مسجد کے قریب ہی تھے، جیسے ہی قریب پہنچے تو ہمیں آواز آ گئی کہ نماز کھڑی ہوئی ہے، تو بس پھر کرنا ہی کیا تھا، ہم بھی بھاگم بھاگ دوڑم دوڑ کوشش کی کہ کسی طریقے سے دوسری رکعت ہی پکڑ لیں، کیونکہ پہلی تو نکل جائے گی برو۔ اور یہ شاندار سی مسجد آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایمان تازہ کرنے کے لیے یہی ایک حال ہے یہاں پہ برو۔ ہم لوگوں نے دوڑ لگا کے پہنچے وضو خانے میں۔ اوہو، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ پاکستان کا کوئی دربار ہے، لیکن نہیں، یہ یہاں کی ایک عام سی نارمل سی مسجد ہے۔ جی ہاں، کوئی تاج محل نہیں، کوئی بھی بڑا دربار نہیں، بلکہ یہ ایک مسجد ہے۔ اور اس طرح کی مساجد آپ کو دبئی میں جگہ ملیں گی، لیکن جب قریب پہنچے تو دیکھیں نماز تو کھڑی ہوئی ہے۔ ہم لیٹ ہو گئے بھائی۔ یہ جو سامنے آپ کو 2 گاڑیاں نظر آ رہی ہیں بھائی، یہ یہاں کے خطیب کی ہیں، نماز پڑھانے والے صاحب کی ہیں۔ پاکستان میں تو ان کے بیچاروں کے پاس ایک عدد اچھی بائک بھی نہیں ہوتی۔ ہم گئے وضو خانے، ہم نے اللہ کر کے وضو شروع کیا، جلدی وضو بنایا، اور ہم نکلے اپنی سنتیں پڑھنے۔ مسجد کا اندرون دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ کوئی DHA کی مسجد ہے یا بحریہ ٹاؤن کی، لیکن یہاں تمام تر مساجد ایسی ہوتی ہیں بھائی۔ خیر ہم نے وضو بنا کے ہم گئے سنتیں پڑھنے کے لیے، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں کہ کیا مجھے دوسری رکعت ملی ہوگی یا نہیں، یہ آپ مجھے بتائیے گا کمنٹس میں۔ میں جلدی اپنا وضو نمٹا لوں۔ وضو ہونے کے فوراً بعد ہم آئے اور ہم نے سنتیں پڑھنا شروع کی۔ میرے ساتھ والا بھائی سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے انسان، جیسے ہی نماز پڑھتا ہے ٹکر موبائل کو دیکھتا ہے، ہر آنے جانے والے کی نظریں صرف موبائل پہ ہوتی ہیں۔ بہت عجیب ہے نا یہ۔ اور جو حالات یہاں پہ دبئی کے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھ کے آپ صلاۃ حاجات پڑھیں اور اپنی تمام تر حاجات اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ میرے ساتھ والے تو موبائل کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے موبائل ان کو کھا جائے گا۔ خیر اگنور کیجیے گا۔ میں صبح اکثر نماز پڑھنے کے لیے جب روزانہ آتا ہوں تو یہاں پہ صرف ایک سین ہوتا ہے جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ بھی کر لیا ہے۔ اور وہ کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہر 1 منٹ کے بعد یہاں جہاز گزرتا ہے، تو اس مسجد کے اوپر سے نکلنے والے جہاز کا منظر بہت بہترین ہے، لیکن جب ایمریٹس کا نکلتا ہے تو او مائی گڈنس، دیکھیے گا یہ جا رہا ہے بھائی شہزادہ ہمارا، بہترین آ گیا یہ شاٹ بھی۔ ہم نے مسجد سے واپسی کی، ہم لے کے آئے اپنے پاس کچھ درہم اپنے ہاتھ میں جو سکے تھے۔ ہمارے پاس تھے 1 درہم 25 فالسا، اور یہ تقریباً 2 درہم 3 درہم ہم لے کے آئے ہوئے تھے جناب۔ خان صاحب انتظار میں کھڑے تھے، خان صاحب کہتے بھائی ہماری بھی کوئی تصویر ویڈیو بنا لیں یار۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو شروعات کی ہے۔ ہم نے لیا ان سے 1 پراٹھا 1.5 درہم کا، اور یہ دیکھیے گا کیمری، جو پاکستان میں کہیں لگژری گاڑی معلوم ہوتی ہے، یہاں پہ ٹیکسی میں چل رہی ہے۔ یہ کیمری کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے چارجنگ والی بائک، اور یہ چھوٹی سائیکلیں بہترین یہاں پہ آپ کو ایزینس پرووائڈ کرنے کے لیے،
کیونکہ ان کا کوئی لائسنس بھی چاہیے نہیں ہوتا. ہم آئے افغانیوں کے ہوٹل میں, آپ ان سے لیں گے ہم 1 درہم کی چائے اور بیٹھ کے اپنا کریں گے ناشتہ کمپلیٹ, یعنی کہ ناشتہ ہو جاتا ہے 2.5 درہم میں بہت آسانی سے. ناشتہ کر کے ہم لوگ نکلے ہیں تو روشنی آ چکی ہے ہلکی ہلکی, اور یہ بہترین آئی کیچنگ منظر ہوتا ہے صبح صبح کا. ہم آئے اپنے ڈیرے کے اندر اور ہم نے تیاریاں شروع کی, اپنے آپ کو تیار کیا اور تیار کر کے ہم نکل گئے اپنے انٹرویو کی جانب. یہ دیکھیے جی, بہت زیادہ خواری کرنی پڑتی ہے. تقریباً 10 کلومیٹر ہم چلے اس دن, جس دن 38 ڈگری سینٹی گریڈ تھا بھائی یہاں پہ, اور یہ ہم بیٹھے یہاں کی میٹرو کے اندر. اب آپ کو ملے گا دبئی کا آئیکونک ویو, جس کے پیچھے ہر بندہ پاگل ہوتا ہے بھائی. یہاں سے آپ کو منظر نظر آئیں گے, بہترین منظر نظر آئیں گے, وہی دبئی والے منظر. اور یہ ہمارا ڈیلی کا روٹ پڑتا ہے. سارے راستے یہی سوچتے رہے کہ بھائی آگے جا کر کیا ہوگا, آج انٹرویو میں کیا پوچھیں گے, کیونکہ اسکول تھا ایک انڈین جہاں ہم لوگ جا رہے تھے. تو بھائیو ہم نے اللہ کر کے اپنے منزل کی جانب راہ لی, سارے راستے دعائیں پڑھتے رہے. اور پھر جب ہم لوگ پہنچے یہاں کے بہت ہی مشہور دا کریڈنس اسکول میں اور اسپرنگ ڈیلز کے اندر, تو رسپانس تو بہت اچھا تھا بھائیوں. بس آپ دعا کریں. میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا, سفر کا ساتھی تھا, جس نے بہت چیزیں ہم لوگ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے رہے بھائیوں. اور یہ دوبارہ ہم لوگ بیٹھے واپسی کی جانب میٹرو کے اندر. میٹرو میں اتنا رش تھا کہ جیسے پاکستان کے اندر یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر ہوتا ہے میرے بھائیوں. جی ہاں, میٹرو فل کھچا کھچ بھری ہوئی اور ہمیں کھڑے ہو کے سفر کرنا پڑا. اللہ کر کے ہم لوگ واپس آئے. واپس آ کے پیدل پیاں ہم لوگ کسی طریقے سے اپنے ڈیرے پہنچے. اور چونکہ ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا تھا تو ہم نے سوچا کہ کچھ کھا پی لیں. خیر وہ چیز ہم آپ کو نہیں دکھا رہے کیونکہ بہت عجیب لگے گا. خیر وہ بتا دیتا ہوں. 12 درہم کی ہمیں ملی یہاں پہ چکن پلاؤ, جو کسی کام کا نہیں تھا. دن کا اختتام ہمارا روزانہ چائے کے اوپر ہوتا ہے, اور یہ چائے ہم اسپیشلی بنواتے ہیں 2 درہم کا 1 کپ ہمیں پڑتا ہے اگر آپ کو اچھی چائے پینی ہے. یہی ہے ہمارا ایک دن, روزانہ کا دن, روزانہ کی معمول, نئے انٹرویوز, نئے چیلنجز, اور یہ یہاں کی روٹین. دعا کیجیے.